میڈم آفرین ہیں، ان کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس کے بعد لوگوں میں بڑا تجسس پھیل گیا ہے کہ آخری فنکار کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ملتان میں 2 تھیٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعات، مہک ملک کے جو بھائی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ارغمان اکسی نے سردار کمال اور مرحوم طارق ٹیڈی کے بارے میں بڑے القابات بولے ہیں اور بڑے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ فنکار برادری بڑی سراپا احتجاج ہے۔ کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور وہ شخص اس قسم کے القابات بول رہا ہے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، ایون کہ ساری دنیا نے ہی دیکھے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چند روز سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس کے بعد جو فنکار برادری ہے ان کے جو دل ہیں وہ بڑے مجروح ہیں۔ میرے ساتھ فنکار برادری موجود ہیں، میڈم آفرین ہیں، ان کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس کے بعد لوگوں میں بڑا تجسس پھیل گیا ہے کہ آخری فنکار کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ارغمان اکسی نے سردار کمال اور مرحوم طارق ٹیڈی کے بارے میں بڑے القابات بولے ہیں اور بڑے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ فنکار برادری بڑی سراپا احتجاج ہے۔ کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مس کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ ارغمان اکسی کا انٹرویو آپ نے دیکھا؟ جی بالکل۔ کیا سمجھتی ہیں، کیا دعوت تھی ان کے ساتھ کہ ان کے جانے کے بعد اس نے یہ ویڈیو بنائی؟ کیا اس کے پہلے وہ بنا کیوں نہیں سکا؟ دعوت نہیں تھی، بیسکلی اس کو اپنے چینل کو ہائپ دینی تھی، اسے ویوز چاہیے تھے، اسے اس طرح کی انکم چاہیے تھی، اس لیے اس نے یہ حرکت کی۔ اور دیکھیں، اگر کوئی عداوت ہوتی، اگر اسے کسی قسم کا کوئی مطلب کہ کوئی خفگی تھی بھی، اگر کوئی اعتراض تھا بھی، تو وہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے بات کرتا۔ دیکھیں میں ہوں، اگر وہ میرے بارے میں کوئی بات کرتا تو میں موجود ہوں نا اس کو جواب دینے کے لیے۔ ایک شخص، یہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی وجہ کہ پہلے بندہ اپنے گریبان میں جھانکے پھر کسی کو کوئی بات کرے نا۔ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور وہ شخص اس قسم کے القابات بول رہا ہے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، ایون کہ ساری دنیا نے ہی دیکھے ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور وہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کر رہا تھا اور خود سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کڈو مینوں گالاں کڈو مینوں کہو۔ اٹس مین کہ ہی نوز بیٹر کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کے بعد اسے گالیاں ہی پڑنی ہیں، تو اس کو بہتر پتا تھا، تو یہ چیز اس نے جان بوجھ کر کی ہے۔ آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھتی کہ اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ فنکار ہیں، کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے؟ بے شک ہم ان لوگوں کی وجہ سے ہی سٹار ہیں، یہی ہمیں سٹار بناتے ہیں کیونکہ ان کی محبتوں کا ہی صلہ ہے۔ تو وہ مطلب فنکار جو ہے وہ معصوم ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ بھئی کچھ کہے گا نہیں، میں جو مرضی۔ اتنی اجازت اس پاکستان کا قانون کسی کو بھی نہیں دیتا کہ جو اٹھ کر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا قانونی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا فنکاروں سے آپ کی بات چیت ہوئی جو سینئر فنکار ہیں؟ کیا کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے آرٹسٹ پروڈیوسر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ڈاکٹر اجمل ملک صاحب، انہوں نے بھی اپلیکیشن فارورڈ کی ہے اور کچھ آرٹسٹوں کی طرف سے بھی اپلیکیشن فارورڈ ہوئی ہے، تو اس پر ضرور امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ قانونی کارروائی کریں گے، اس کے خلاف اس کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا، اسے آنا پڑے گا کہ آپ اس طرح سے کیسے منہ اٹھا کے صرف اپنے چینل کے لیے، ریٹنگ کے لیے یہ سب کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قانون سب کے لیے موجود ہے، اگر کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے ایکشن ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ضرور ہوگا۔ ہم کوئی جنگل کے قانون میں تو رہ نہیں رہے۔ کیا یہ قانونی کارروائی اس طرح کی تو نہیں ہوگی صرف کاغذوں کی حد تک، اس کے بعد ٹائم گزرے گا اور خاموش ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا، اگر کاغذوں کی حد تک ہوگی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں گے، آرٹسٹ مل کر آپس میں کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کہیں نہ کہیں آفرین جی، آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح کی اس نے بکواسیات کی، شاید کہ بہت نہیں پروپیگنڈا اس لیے نہیں کہ جتنی لعنت اس کی شکل پر پڑی ہوئی ہے نا، وہ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے اور صرف ریٹنگ کے لیے اور ویوز کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اپنی انکم کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے چینل کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بڑا واضح ہے کہ جب تک یہ ویڈیوز نے اپلوڈ نہیں کی تھی اور ہم لوگوں کا ریئیکشن نہیں آیا تھا، اس کا چینل جون سا ہے اس کو کسی نے اس قدر نہیں دیکھا تھا جتنا ہمارے ریئیکشن کے بعد وہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ اس نے یہ اسی چیز کے لیے، یہ اس کا پروپیگنڈا تھا۔ پروپیگنڈا اس کا یہ تھا کہ اس کا چینل کسی طرح ہٹ ہو جائے اور وہ مزید انکم کما سکے اور لوگ اس کو جانیں، کیونکہ اتنی مکروہ شکل تو شاید کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ میں آفرین جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملتان میں 2 تھیٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعات، کیا سمجھتی ہیں کہ تھیٹر کی انتظامیہ ناقص ہے یا ضلع انتظامیہ کا کوئی کردار ہے اس میں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل کہ میرے نالج میں نہیں ہے یہ بات کہ وہاں پر یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا۔ دیکھیں ہر
معاملے کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ہمارے جو ہے اعلیٰ افسران موجود ہیں, ہمارا قانون موجود ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہوگا اور اس کی وجہ بھی ان قریب سامنے آ جائے گی. یہ تو سمجھتی ہیں نا کہ FIRs ہوئی ہیں, مہک ملک کے جو بھائی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, معاملات جو ہوا ہے, سوری ٹو سے مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے. میں بیسکلی سردار صاحب کا جو واقعہ ہوا ہم اس چیز سے ہی باہر نہیں آئے, تو اس ٹاپک سے ہٹ کر ہم لوگ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکے, اس چیز کے لیے معذرت. تھا اتنا ضرور پتا تھا کہ وہاں پر مطلب ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے تھیٹر میں اور اس کے لیے کوئی مطلب کہ کچھ اپلیکیشنز وغیرہ بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ آگے سے آپ جو بات کریں یہ میرے علم میں نہیں اس کی ذمہ دار جو ہے تھیٹر مالکان ہے, انتظامیہ. دیکھیں میرے علم میں ایک چیز نہیں ہے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ تھیٹر مالکان ہے. انسیڈنٹ تو ہوا نہیں, انسیڈنٹ تو ہوا. یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں چاہے پبلک ہے چاہے آرٹسٹ ہیں, سب انسان ہیں اور آپ کے رولز ہونے چاہیے, چیکنگ ہونی چاہیے. اس طرح سے کوئی بھی چیز ایسے تھیٹر کے اندر نہیں آنی چاہیے, یہ غلط چیز ہے. انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ تمام جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے. میں آپ کے چینل کے تھرو پبلک سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو میں آپ کی اتنی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا ویڈیو جو بھی تھا وہ ہم نے اسی وقت ہمیں پتہ چلا, ہم نے اسی وقت ایک اپنے دکھ میں اپنی محبت میں ایک وہ ویڈیو بنایا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آئے, میں ان کی اتنی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا, آپ کی محبت دیکھنے کو ملی, آپ نے ان کی مغفرت. اب یہ دیکھیں تو میں کیا کہوں کہ تمہاری وجہ سے ہم تمام آرٹسٹوں نے ویڈیوز بنائے اور اپلوڈ کیے, اور جو لوگوں نے شاید مغفرت کی دعا نہیں بھی کی ہوگی نا, اتنی دنیا نے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں آپ لوگوں کی اتنی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہمیں سمجھا اور ہماری بات کو سمجھا. اس پر ہر شخص نے کہا, اگر کوئی اگینسٹ بھی ہے نا ہمارے, مثال ہے اگر کوئی تھیٹر کو لائک نہیں بھی کرتا, دیکھیں جی دنیا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اچھائی بھی برائی بھی. اگر کوئی نہیں بھی پسند کرتا اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر اس بندے نے بھی یہ کہا کہ یار جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں برا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ کی رضا ہے, اس کو معاف کرے, سزا دے, جزا دے, وہ رب کریم ہے, وہ معاف کرنے والا.